बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज ये बहुत पुराना शेर आपको सुनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कुछ प्लान कर रहा है और क्या कुछ प्लान कर रहा था, उनके नतीजे में अब तक उन्होंने हासिल क्या किया। लेकिन इत्तलात जो हैं ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को एक ख़तरनाक टास्क दिया गया है और इस टास्क के नतीजे में इमरान खान साहब पर एक खौफनाक हमले का मंसूबा बनाया गया है। अब यह हमला जिस्मानी होगा, यह हमला कानूनी होगा, यह हमला सियासी होगा या फिर गैर जमहूरी, गैर कानूनी और गैर आइनी, इसकी तफसीलात इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान के लिए भी बड़ी हौलनाक हैं। और आज की इस हैरान कुन वीडियो में हम इस खतरनाक मंसूबे की तफसीलात का पर्दा चाक करने जा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आपके लिए खुशखबरियों के दिन हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब के बाद अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करा दी गई है। तकरीबन 72 घंटे पहले, 48 से 72 घंटे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब ये इत्तलात हैं कि यकीन दहानी कराई गई है सेनेट ऑफिस की जानिब से कि जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट के अंदर अपोजिशन का जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर मुनक्कद किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस इंतहाई खौफनाक मंसूबे की खतरनाक तफसीलात आपके सामने रखने से पहले बैकग्राउंड बताना अज़हद ज़रूरी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट के चेयरमैन के लिए, महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए और महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया गया था। और चंद घंटे पहले जब महमूद खान अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से खबरें आईं तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद दिनों के अंदर दूसरी बड़ी खुशखबरी मिली है। अब इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसके लिए वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों को लॉन्च किया गया है, पाकिस्तान की आवाम को भी कंफ्यूज करने के लिए अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात हो, अल्लामा राजा नासिर साहब की जमात हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनके दरमियान एक रिफ्ट क्रिएट करने के लिए, इनके दरमियान सियासी इख्तलाफात को हवा देने के लिए मनसूबाबंदी ये की जा रही है कि वो वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम सहाफ़ी इस वक्त ये प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का अपोजिशन लीडर बनना कौमी असम्बली के अंदर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनना, इसको पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आगे चलकर 8 फरवरी 2026 की काल को सबोतैज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हामिद मीर साहिबान जैसे लोग ये तहरीर लिखना शुरू हो गए हैं, लोगों को भेजना शुरू हो गए हैं कि जनाब अब किया यह जाएगा कि जनाब सड़कों के ऊपर नहीं, पार्लियामान के अंदर फैसला होगा। और सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से कल एक कालम लिखवाया गया जिसमें उन्होंने यह तासुर दिया कि यह एहसान किया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि देखिए जनाब आपका अपोजिशन लीडर हमने नामजद कर दिया, अब आप 8 फरवरी 2026 की काल को वापस लें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, पार्लियामान के अंदर से रास्ता निकालें और इमरान खान साहब को किसी डील के ऊपर राजी करें। अब जब आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से खबरें आई तो हामिद मीर साहब की एक तहरीर सामने आ गई। जिक्र वो महमूद खान अचकज़ई साहब ही का कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इशारा इसी जानिब है कि जब इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी हो रहे हैं, तो बदले के तौर पर हुकूमत जो है वो एक दूसरे के हाथों पर हाथ मार रही है कि जनाब अब मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल चुके, अब उमर अयूब नहीं है, अब शिबली फराज नहीं है जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब से हिदायत लेते थे। हम अगर महमूद खान अचकज़ई साहब को बना देंगे कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट के अंदर, तो उसके बाद हम इनके साथ बराह रास्त मामलात को तय करेंगे। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि हमेशा से वो हल्के जो ये बात कहा करते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, अब तक के तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ और बड़े ही जनाब हौसले और जुर्रतमंदी के साथ खेले। और कम से कम आज की तारीख तक जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं, अभी तक तमाम तर कार्ड्स इमरान खान साहब के मुकाबले में रवायती सियासी माफिया के और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो पिट चुके हैं। तो फिर ये मामला क्या है, ये तासुर क्यों क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है,
حالانکہ تحریک تحفظ عین پاکستان جو کہ اس وقت پنجاب کے بعد سندھ کے دورے پر ہے، کراچی کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں سیاسی رہنماؤں سے، لاہور کے اندر کی ہیں، مقصد اور مطلب ان کا 8 فروری 2026 کی کال ہے، اس سے پہلے تیاری ہے، اس حوالے سے تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اسی کے بالکل پیرالل کچھ اور اطلاعات بھی ہیں کہ جناب ان کو انگیج کرنے کے بعد یہ وقت گزارا جائے گا 8 فروری 2026 تک، اس کے بعد 19-20 فروری سے رمضان المبارک، اور اس کے بعد پھر جناب علی تقریباً جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے 1 ماہ رمضان کا، اس کے بعد پھر عید، یعنی کہ مارچ کا مہینہ ان کا گزارنے کا پروگرام، اور اس کے بعد مارچ کے آخر پہ 28ویں آئینی ترمیم لانے کا پروگرام، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو انگیج کرنے کا پروگرام، اور اس کی آڑ میں 28ویں ترمیم کی آڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو الائن کر کے مستقبل کے حوالے سے انہیں کچھ سنہری تصویریں دکھائے جانے کے بعد یہ وار کرنا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر، جس کی میں تفصیلات آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جسے عمران خان صاحب کے اوپر ایک خطرناک حملہ، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک خطرناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ تقریباً 90 سیکنڈ کی یہ آڈیو ہے، یہ ذرا سن لیں پھر بات کریں۔ اسی لیے کی گئی تھی، سنیے ذرا۔ 18 سال اسی لیے کی گئی تھی بیکاز فوج کے اندر بھی ریکروٹمنٹ 18 پہ ہوتی ہے۔ ہاں 2002 کے بعد کی گئی نا، یہ اس سے پہلے تو 21 سال تھی۔ تو دس از ون آف دا ریزنس کہ ووٹر کی 18 سال کر دی گئی تاکہ مور اینڈ مور ینگ پیپل کین کم ان ٹو ووٹ۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 18 سال سے لے کے 45 سال تک جو پاپولیشن ہے وہ کوئی 8 کروڑ کے، جی 8 کروڑ 70 لاکھ، 8 کروڑ 70 لاکھ، ایک سال پرانا ڈیٹا۔ اور اگر آپ اس میں سے 18 سے 25 کے ووٹرز دیکھیں تو وہ کتنے، 2 کروڑ 47 لاکھ۔ 2 کروڑ۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 21 کر دیتے ہیں یا 25 کر دیتے ہیں تو ینگ پیپل 2-3 کروڑ کم ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے ووٹر ان کا تو ان کو تو باہر نکالا جائے نا۔ اس کے پیچھے بالکل یہی سوچ ہے اور کوئی سوچ نہیں۔ عمران خان کے ووٹر کی ہی سوچ ہے اور پولیٹیکل میچورٹی یا نہیں، میرا نہیں خیال اس کا کوئی تعلق ہے، یہ بات بنائی جائے گی۔ اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی بنا ہے نا کہ یوتھیا لیکن وہ تو ہر ایج گروپ کے لوگوں میں پذیرائی ہے عمران خان صاحب کی، اسی لیے نا ہر ایج گروپ افیکٹ ہو جائے گا نا۔ جو اولڈر ایج گروپ ہے اس میں اتنی ہائی پرسنٹیج نہیں ہے نا، جو ٹریڈیشنل کنزرویٹو لوگ ہیں وہ بھی بہت سے جو ہیں ان کی لائلٹیز آر ناٹ ٹورڈز پی ٹی آئی اور ٹو عمران خان۔ ینگ لاٹ جو ہے نا دے آر دا موسٹ اگریسو and the most positive about change and عمران خان۔ تو اس لیے I think میرا تو بڑا کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں، اور وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا ووٹ بینک کو کم کیا جائے۔ یعنی اب تک کا سب سے خطرناک ترین، اسے کہا جاتا ہے اب تک کا سب سے خطرناک ترین سیاسی حملہ۔ اس حملے کو غیر قانونی بھی کہیں گے، اس حملے کو غیر جمہوری بھی کہیں گے، اس حملے کو غیر قانونی بھی کہیں گے، اور وہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جسمانی حملے کیے جانے کے حوالے سے بھی، ذہنی حملے کیے جانے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، جسمانی اور ذہنی تشدد کے حوالے سے بھی لوگ بات کیا کرتے ہیں۔ پہلے بھی وہ جو جس طرح سے ہوا، جس طرح سے گرفتاری ہوئی عمران خان صاحب کی، لوگوں نے اسے ایک جسمانی تشدد بھی قرار دیا، غیر جانبدار حلقوں نے جس طرح سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر رکھا جا رہا ہے اس کو ذہنی تشدد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اب اس حملے کو، یہ جو حملہ عمران خان صاحب کے اوپر کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بظاہر ان کی نظر میں سیاسی حملہ ہے، اب تک کا انتہائی خطرناک ترین حملہ ہے۔ اس غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر قانونی حملے کے نتیجے میں وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور سوال آپ کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ ختم کر دیا جائے۔ ختم کا لفظ اب میں بات کر رہا ہوں تو میں سیاسی طور پر ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر حملہ ہی ہوا۔ اگر آپ کسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، ہے تو یہ حملہ، اور اس حملہ کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے بنایا جا چکا ہے۔ باقاعدہ طور پر پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کو اس کا ٹاسک دیا جا چکا ہے، بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو، ملازم صحافیوں کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا جا چکا ہے، اور گزشتہ تقریباً 3-4 دنوں سے، چاہے وہ منیب اختر ہوں، چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں، چاہے وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں، چاہے وہ جناب سہیل وڑائی صاحب ہوں، چاہے وہ نصرت جاوید صاحب ہوں، چاہے وہ طلعت حسین صاحب ہوں، چاہے وہ افتخار احمد صاحب ہوں، اور دیگر اس طرح کے کئی بے شمار نام، وہ ایک ٹیسٹر کے طور پر اس قسم کی چیزیں پولیٹیکل مارکیٹ کے اندر لانچ کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، رد عمل دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ اس کو بارگیننگ ٹول، بارگیننگ چپ کے طور پر بھی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آگے چل کر کوئی بھی مطالبہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی جانب سے جو کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ، یعنی حملے کا منصوبہ کیا ہے، پلان کیا ہے، حملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ 18 سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے ووٹرز کی تعداد اس وقت پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔
2.5 کروڑ یعنی 2,50,00,000 سے زائد ووٹرز وہ ہیں جن کی عمر 18 سے 25 سال ہے۔ روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمام کا تمام ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے، یہ تمام کا تمام ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور گزشتہ 4 سال کے عرصے میں یعنی عمران خان صاحب کی حکومت گرائے جانے کے بعد اس ریشو کا جو ووٹ ہے اس میں 1 کروڑ سے زائد کی تعداد کا اضافہ ہوا ہے۔ اگلے الیکشن تک جاتے جاتے 1.5 کروڑ ووٹ مزید 18 سے 25 سال کی عمر کے بڑھ جائیں گے، اور پھر جو اس وقت ایٹماسفیئر ہے پاکستان کے اندر، جو ماحول ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، جو آرٹیکل جیسے زورین نظمانی کا آیا، جن زی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اوورآل پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ لیں کہ یہ جو نوجوان ووٹ ہے یہ پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتوں کو یا پاکستان کے روایتی طاقتور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ کسی صورت گزشتہ 4 برسوں سے کھڑا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ بڑے ہی واضح طور پر یہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں۔ تو اب یہ جو ایک منصوبہ بنایا گیا عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر ختم کرنے کے لیے، اس کی جو جزیات ہیں وہ جناب کچھ یوں ہیں کہ ملک کے اندر ایک 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے، اس 28ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ووٹ ڈالنے کی جو عمر ہے وہ 18 سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے، اور اپنی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہی کو مائنس کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو ختم یعنی عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر ختم کیا جا سکے، کیونکہ اب تک کے تمام تر حربے آزمانے کے باوجود یہ عمران خان صاحب کو نہ مائنس کر سکے، نہ عمران خان صاحب کو کسی بھی جگہ سے غائب کر سکے، عوام کے دل ہوں یا میڈیا ہو، نہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کسی قسم کا کوئی نیریٹو بنا سکے۔ تو اب یہ ایک انتہائی خطرناک، آپ اسے ایک خوفناک حملہ کہیں، خطرناک ٹاسک دے دیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے، اور اس ویڈیو کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایک بچانے والی ویڈیو، جس پہ آپ کا فرض کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے دیں، ہر صورت اس کے اوپر لوگوں تک پہنچائیں، اور تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک بھی پہنچے آپ کا فیڈ بیک پوری پاکستانی عوام کا، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کا، کہ دنیا جب 18 سال سے 16 برس کی طرف جا رہی ہے نوجوان ووٹر کو زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کر کے، تاکہ وہ اس جدید دور کے اندر، ٹیکنالوجی کے دور کے اندر زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ اس سارے عمل کا حصہ بنے، تاکہ ان کے جو اس وقت پریورٹیز ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس آئیں۔ ایسے وقت کے اندر پاکستان کو واپس جسے کہتے ہیں نا کہ پتھر کے دور میں لے جانے کے لیے عمر جو ہے 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر بغض ہے عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر ختم کرنے کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ فورسز کے اندر بھرتی ہونے کی عمر 18 برس ہے۔ کل کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ پھر آپ وہ عمر بھی بڑھا دیں تاکہ جو شہادتیں دی جا رہی ہیں فورسز کی جانب سے وہ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر دیں۔ اس قسم کی دیگر مزید ڈیبیٹس بھی ہیں، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کا اتنا خوف ہے کہ آپ اسے کسی طور ختم نہ کر سکے، تو اب آپ نے اس کو سیاسی طور پر ختم کرنے کے لیے اس پر اس انتہائی ایک گھٹیا ترین منصوبہ جو ہے اس کو سیاسی طور پر اس حملے کا آپ نے بنایا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں پھر وہیں پر بات ختم کروں گا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔